السلام علیکم فخر بھائی، کیا حال چال ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام قبلہ، الحمدللہ۔ آپ بتائیں قبلہ، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی، اللہ آپ کو بہت عزت دے، بہت سلامتی دے، میں آپ کا خادم ہوں میرے بھائی، حکم کریں۔ قبلہ مجھے نا میں میرے جسم میں ابھی بھی طاقت نہیں میں محسوس کر رہا آپ سے بات کرنے کی۔ میں میں یہ آپ کا گمان خادم ہوں۔ کرتا ہوں قبلہ کہ میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کی طرف ہمیں امام عشر علیہ السلام جو ہے رجوع کا حکم دے کر گئے ہیں۔ میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ اپنے نوکر سے بات کرو۔ قبلہ میں مجھے آپ کا نہیں ایک، یقین ہو رہا، اللہ اللہ آپ کو جانتا ہے، عزت دے۔ اللہ جانتا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ ہمارا کو سلامتی سلام ہے، دے۔ کروڑوں سلام ہے ہمارے آپ۔ آپ پر بھی میرا کروڑ سلام ہے، اللہ آپ کو بہت عزت دے، حکم کریں میرے بھائی فخر بھائی۔ قبلہ اب چونکہ آپ میں اپنی تھکاوٹ سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کتنا تھکے ہوں گے اس وقت، تو میں آپ سوال کا میرے، خادم۔ چونکہ میں بڑی دیر سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جی تو سر۔ اب سوال میرے کوئی میں نے جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں، وہ 16 کے سوال بنتے ہیں۔ او ماشاء اللہ، چلیں پوچھیں، جو تو اہم ہے پوچھ اب لیں۔ اگر اس کو میں نے وہ ٹک مارک بھی کیے ہوئے ہیں کہ جی سر، جس کو اب آپ اجازت جتنی دیں گے اس کو اتنا ہی جی میں سر، کروں گا۔ جو ٹک مارک کیے ہیں وہ تقریباً 7-8 بنتے ہیں، جس کے بنا میں مطلب نہیں ویٹ کر سکتا۔ جی سر پوچھیں، بسم اللہ کریں۔ فرسٹ آف آل، ایک ابھی لڑکی نے سوال پوچھا آپ سے پہلے کہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں؟ جس طرح کہ اب میں آپ کو بڑی کوشش کی ہے میں کہ میں نہ بتاؤں کہ میں اس وقت عراق میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہم، کیونکہ عراق والوں کا حال کچھ اس طرح کا ہے کہ بتاتے ہم، وقت اتنا شرم آتی ہے، تو جی وہ اس وقت صرف نحو صرف پڑھا رہے ہیں، اور عقائد کے معرفت عقیدہ بک ہے، اس کے بعد تقلید کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم، تو ظاہری بات ہے اب آپشن نہیں ہے کوئی ان کے علاوہ پڑھنے کا ہمارے پاس، تو ہم۔ تھوڑا بہت وہ پڑھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آنے والے ٹائم میں حسن بھائی آپ کی طرح کام کر سکوں۔ اس کے لیے بڑی کوشش ہے میری کہ مجھے جتنا بھی پڑھنا پڑتا ہے تو میں پوچھوں آپ سے کہ مجھے کیا تو کیا میرا ریکوائرڈ توصیہ ہے، میں آپ کیا سے کیا یہ ہے پڑھوں۔ میرے بھائی، توصیہ میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جو دیکھیں، جو شخص عالم بننا چاہتا ہے یہ اس کے لیے ہے، جو دینی محقق بننا چاہتا ہے یہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہ سب لوگ یہ کام شروع کر دیں۔ ایک شخص ہے جس کے پاس ٹائم ہے، جو اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ دینی محقق بن جائے اور دین کی خدمت کرے علم کے تھرو، اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بیسک جو عربک ہے اس میں صرف اور نحو آتے ہیں، اس میں جتنا محنت کریں یہ کم ہے، اور جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے وہ بہت ناقص پڑھایا جاتا ہے، اس سے آپ زیادہ سیکھیں، بہتر سیکھیں، ان ڈیپتھ سیکھیں، اور جتنا زیادہ سیکھیں یہ اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیں، ٹھیک ہے نا، اور چیز پڑھنا ہی نہیں، صرف یہی پڑھنا ہی نہیں، یہ پڑھیں لیکن کبھی اکتفا نہ کریں، کبھی اس سلسلے کو ختم نہ کریں، ہمیشہ کنٹینیو رکھیں، ہمیشہ صرف اور نحو کا ایک مباحثہ، ایک درس ہونا چاہیے، ایک کتاب ختم کی اس کے بعد دوسری کتاب، اس کے بعد تیسری کتاب، اس کے بعد اگلا کتاب، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ ہوتا رہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ اس سے کوئی غنا نہیں ہے، ہمیشہ انسان اس کا محتاج رہتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ چیزیں کہ انسان کے ذہن سے ہمیشہ نکلتا ہے۔ انسان ایک اس کو وحشی علم بولتے ہیں، وحشی یعنی کہ انسان ایک دفعہ پڑھ لیا تو 6 مہینے کے بعد بھول گئے بھائی، 1 سال کے بعد بہت سارے مطالب انسان بھول جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اعادہ کرنا ہوگا، اور قرآن سمجھنے اور حدیث سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ جب سمجھ لیا تو یہ ایک زبان ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زبان ہے، زبان عربی، ٹھیک ہے نا، کہ وَإِلَّا اس سے ہمیں کوئی اور محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے محترم ناظرین، سارا دین آپ سمجھ لیں کہ کلام اہل بیت علیہ السلام میں، حدیث میں، قرآن مجید میں، تو جتنا زیادہ انسان قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے شروع کے ساتھ، جو اچھے شروع ہیں، یہ دیکھیں اب حدیث کے بھی بہت سارے غلط شروع ہیں، شیعہ علماء میں فلسفے کی بہت رواج ہے، عرفان کی بہت، تصوف کی بہت رواج ہے، فلاسفہ اور عرفاء نے بھی بہت سارے احادیث کے غلط کفرآمیز انہوں نے شروع لکھے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو ایسے چیزیں پڑھیں جس سے قرآن و سنت کی ہے وہ باتیں۔ اس کے علاوہ یہ اصل دین یہی ہے، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، کلام اہل بیت علیہم السلام۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائی، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مخالفین کے سوالات کا جواب دے دے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، اس کا آپ مطالعہ کریں، کہ اسی موضوع پہ لکھی گئی، امامت کے موضوع پر جو مخالفین کے رد میں لکھی گئی ہیں، مثلا کتاب ہے امامت کے مسائل پہ بہت ساری کتابیں ہیں، میں آپ کی خدمت، الطرائف ہے سید ابن طاووس کی، بہت اچھی کتاب ہے، الاستغاثہ فی رد بدع الثلاثہ، بہت اچھی کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کی بہت ساری کتابیں اچھی ہیں جو امامت کے مسئلے پر ہے۔ الفین کے علاوہ اور بھی ان کی کتابیں اچھی ہیں،
علامہ مجلسی کی کتاب کتاب الامامہ بحار الانوار کی کتاب الامامت ہے، کتاب المحن والفتن ہے بحار الانوار کی، بہت بہترین کتاب ہے، کتاب تاریخ امیر المؤمنین علیہ السلام بحار الانوار کی لاجواب لاجواب، یعنی ہر قسمت بحار کی اٹھائے نا، بہترین ہے بہترین ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان ان مباحث سے آشنا ہو، اچھی طرح ان کا مطالعہ کرے، سمجھ لے، اور غلط نہ سمجھے، صحیح طرح سے سمجھے۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب ہے جو بہت ہی نورانی اور شریف کتاب ہے، کتاب ہے اس کیا بولتے ہیں ابقات الانوار، وہ بہترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ تشہیر المتاعن، یہ بہترین کتاب ہیں جو انسان مطالعہ کرے، پڑھتا جائے، یہ اس سے انسان کا نور بڑھتا ہے، اور ان علماء نے محنت کی ہے، مخالفین کے جواب دیے۔ دوسرا یہ کہ اچھا، اور جو لوگ حوزے میں پڑھتے ہیں نا، جو لوگ حوزے میں پڑھتے ہیں، لازمی بات ہے حوزے میں ان کو دروس میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بگا دیں گے، وہاں سے نکال دیں گے۔ تو اگر آپ کسی رسمی دروس میں شرکت کرتے ہیں تو وہ صرف ایک مجبوری کے تحت۔ حوزے میں جو لڑکے پڑھتے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اگر حوزے کے جو دروس ہیں یہ بالکل فضول ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مدارس سب مراجع کے ہاتھ میں، ان کے سلیبس ان کے ہاتھ میں نا، ان کے دروس نہ پڑھیں تو آپ ادھر رہ نہیں سکتے، آپ کو بگا دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ضرورت ایک عقل میتا کے تحت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو اصلی جو باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جو علم ہے، جو نور ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کہاں پر ہے۔ جی سر۔ جی قبلہ، ہاں آغا اجازت ہے نیکسٹ کویسچن کی؟ بولیں جناب۔ جی قبلہ، میں چاہتا تھا ایک نا حدیث ہمیں مل جاتی جو غسل کے لیے، اور وضو میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حدیث میں دو بار بھی کا حکم ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیتے۔ تو کسی حدیث میں نہیں ہے، دیکھیں رسول، یہ میرے تقریر بھی اس میں احادیث میں یہ ہے کہ 2 دفعہ جو دھونا ہے نا، 2 دفعہ دھونا جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ 1 دفعہ دھونا سنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہی تھا کہ 1 دفعہ دھوتے تھے، 1 دفعہ چہرہ، 1 دفعہ ہاتھ، 1 دفعہ ہاتھ مسح کیا، بس یہ وضو یہی ہے۔ وہ بھی 1 مٹھی یہاں چہرے کے لیے، 1 مٹھی پانی اس ہاتھ کے لیے، 1 مٹھی پانی اس ہاتھ کے لیے۔ 2 دفعہ دھونا جو ہے یہ مستحب نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ 3 دفعہ دھونا منع ہے۔ جن احادیث میں کہ 2 دفعہ دھو لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں دھوئی جاتی ہیں، کیونکہ جماعت عمریہ پیر کو دھوتے ہیں، وہ تین چیزوں کو دھوتے ہیں، 3 چیزوں کو دھوتے ہیں، وہ چہرے کو دھوتے ہیں، ہاتھ کو دھوتے ہیں، پیر کو دھوتے ہیں۔ احادیث میں کہ 2 دفعہ دھونا ہے، آپ نے 2 چیزوں کو دھونا ہے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ چہرے کو دھونا ہے، نہیں، چہرہ 1 دفعہ دھونا ہے، لیکن 2 چیزیں دھوئی جاتی ہیں، چہرہ اور ہاتھ، پھر 2 چیزوں کو مسح کیا جاتا ہے، سر اور پیر۔ یہ مختصر اس کا جواب ہے۔ غسل میں یہ ہے، غسل میں یہ ہے کہ پہلے سر کو دھونا، حدیث میں جو ہے کم از کم اس میں 3 مٹھی پانی ہونی چاہیے سر کے لیے، یہ کم از کم ہے 3۔ اس کے بعد پانی ڈالنا ہے دائیں طرف، پانی ڈالنا ہے بائیں طرف۔ اور یہ جو مراجع مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ پہلے دائیں کو دھو لو پائیں، یہ بالکل کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں پہلے پانی ادھر ڈالنا ہے، دھونا اکٹھے دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بدعت مولویوں نے شروع کی ہے کہ پہلے دائیں طرف کو دو، پہلے بائیں طرف، پانی ادھر ڈالنا ہے پہلے دائیں طرف، پہلے پھر بائیں طرف، وہ دھو دینا، ٹھیک ہے۔ یہ غسل ہے قبلہ، ایک بار قبلہ۔ یہ میں نے نہیں دیکھا کہ 2 دفعہ غسل میں 2 دفعہ دھونا ہے کب، میں نے غسل کے روایات میں نہیں دیکھا کہ 2 دفعہ غسل دھونا چاہیے۔ اس میں یہی کہ دھو لو، سر دھو لو، پھر دائیں طرف بائیں طرف دھو لو، اس میں یہ نہیں بتایا کہ 2 دفعہ دھو لو۔ قبلہ، تقلیدی مولویوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں ہم قبلہ، چونکہ یہاں پر رائج یہی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگ بدعتی ہیں نا، تو حدیث میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو جس کی دیانت پہ تمہیں اعتماد ہے۔ تو ان کی بدعت چھوٹی نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ غیر معصوم کی اتباع کرو، معصومین علیہ السلام کے حدیث پہ عمل نہ کرو، یہ کفر باللہ ہے۔ یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہلکی سی بات ہو۔ جی ہاں قبلہ، یقیناً آپ بہت تھکے ہوں گے۔ قبلہ، میں سیلون کا کام کرتا ہوں، ساتھ میں کٹنگ خط وغیرہ کا، اور یہ صوفہ میرا جو پیچھے پڑا یہ نجس ہو گیا تھا پچھلے دنوں میں۔ اب اس کو اگر میں واش کرتا ہوں، دھوتا ہوں، تو یہ اس کی جو لکڑی ہے، ووڈ ہے، وہ خراب ہو جائے گی۔ آپ اگر پانی ڈال دیں نا، پانی ڈال دیں اس پہ، جلدی سے اس کو سکھا دیں، ختم ہے۔ 1 دفعہ پانی ڈال دیں، ختم۔ اگر یہ لکڑ ہے نا، یا یہ کتاب ہے، دیکھیں کتاب کا صفحہ، کتاب کے صفحے سے تو زیادہ نہیں ہے، کتاب کا یہ صفحہ چلے یہ نجس ہو گیا۔ میں اب نجاست کو یہاں سے کسی چیز سے اسکریچ کرتا ہوں نا، کسی کاغذ سے، نیپکن وغیرہ سے، یا کسی چاقو سے اس کو اسکریچ کر کے پھینک دیتا ہوں، پھر اس پہ ایک چھوٹا سا 2-3 قطرے پانی کی ڈال دو، ختم ہو جاتا ہے اسی وقت۔ اس کو کر دو، پانی گرا دو، اور بھائی کوئی نیپکن سے یا کسی تولیہ سے اس کو خشک کر دو، ختم۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جو ہاں
کوئی چیز ہے جو بہت ہی نرم و نازک ہے, کوئی لکڑ وغیرہ ہے, تو اس میں یہ نہیں کوئی بالٹی پانی پھینک, اس طرح نہیں. اس میں تو جتنا علاقہ ہے وہ آپ کو یقین ہے کہ بھائی اگر بہت بڑا علاقہ شک ہے نا, جو علاقہ یقین ہے صرف اس کو آپ دھونا ضرور, سب کو دھونا ضرور نہیں ہے. جو علاقہ آپ کو یقین ہے کہ نجس ہے اس میں تھوڑا سا پانی آپ ڈال دیں, وہ بالکل اسی وقت پاک ہو جائے گا. قبلہ میں چاہتا ہوں لاسٹ کوشچن ہے قبلہ یہ جی. تقریباً قبلہ قضا نمازوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ مطلب اگر میری 6 سال کی نمازیں قضا ہو تو کیا میں یہ گمان کر سکتا ہوں کہ جتنا یقین ہے اتنا پڑھنا ضروری ہے, جتنا یقین ہے اتنا. کیا میں یہ گمان کر سکتا ہوں کہ اگر میں ابھی مر جاؤں اور پیچھے میری اولاد جو ہے وہ پھر اس کو پڑھے, کیا میں یہ وصیت کر سکتا ہوں قبلہ؟ بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ والد کی نماز کی قضا کر لیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ قبلہ میرے بابا کی جو نمازیں ہیں وہ جی قبلہ خود ہر فرد پہ واجب ہے کہ وہ اپنی نمازیں جب تک زندہ ہے وہ پڑھ لے. اگر کوئی شخص مر جاتا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک احسان ہے کہ بھائی اس کے اہل و عیال, کوئی بھی مومن, ایک کوئی ضروری نہیں بڑا بیٹا ہو, مثلا ایک شخص مرتا ہے, میرا دوست ہے, مجھے پتا ہے اس نے 2 ہفتے نماز نہیں پڑھی ہے, میں 2 ہفتے 3 ہفتے اس کی نماز قضا پڑھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہو, لیکن بیٹے پہ لازم ہے, بڑا بیٹا ہو کہ والد کے نماز کی قضا کر لے. لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنے بیٹے پہ یہ ظلم نہ کرے. بھئی ایک آدمی پوری زندگی نماز نہیں پڑھتا, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں 50 سال ہی نماز نہیں پڑھی ہوئی, اب بیچارہ بیٹا اس کا نوجوان 17 سالہ لڑکا, اس نے اتنا بڑا بوجھ اس پہ رکھ دیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جی تھینک یو سر. اللہ پچھلے دنوں جی سر بولیں کیا کہہ رہے ہیں؟ پچھلے دنوں کی بات ہے قبلہ, میں جہاں سے قرآن مجید تجوید پڑھنا شروع کی تھی اور میں تب تقلیدی تھا, تقریباً مجھے آپ کے بہت سارے مناظرات اور نسیم صاحب سے ہوئے, پھر تقی ہاشمی صاحب ہمیں جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, آن لائن درس دیتے ہیں, تو پھر ان کو جب آپ نے شکست دی تو ماشاءاللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو میں نا کچھ ایز اے اسٹوڈنٹ ہی اپنے دادا استاد کے پاس گیا, چونکہ وہ یہاں پہ مدرسہ بنا رہے ہیں, تو میں نے ان کو صرف ایک کویسچن کیا کہ تعلیم اور تقلید میں کیا فرق ہے, تو وہ یہ نہیں کر سکے, وہ تعلیم اور تقلید کو دونوں مکس کر رہے تھے. حالانکہ اس میں وضاحت ہو جاتی ہے جس کو سمجھ آتی ہے, تعلیم اور تقلید میں یہ سوال ہی خود جواب ہے. بالکل بات ہی ختم ہے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. بہت شکریہ قبلہ. وہ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو میرے بھائی. خدا حافظ. یہ کالر ہے بھائی, یہ واٹس ایپ کالر, بات کریں بھائی.